اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مہاماری کے دور میں جبکہ ہر انسان پریشان ہے، اب وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس مہاماری میں ہر ایک پریشان ہے، لیکن اس پریشانی میں ہم سلام کرتے ہیں جمعیت علماء ہند کے ان کارکنان کو جو اس تپتی ہوئی دھوپ میں، اس مشکل دور میں، جبکہ ہر ایک انسان ڈر رہا ہے کہ اگر کسی سے کے کانٹیکٹ میں ہم آئیں گے، اگر کسی کے قریب جائیں گے تو ہمیں بیماری لاحق ہو جائے گی۔ اس مشکل دور میں ہم نے دیکھا ہے اور ہمارے اسکرین پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے کارکنان نے کس قدر خدمت انجام دی ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، یعنی وہ کوئی بھی ہو، اس میں ذات نہیں دیکھا ہے جمعیت علماء نے، اس میں دھرم نہیں دیکھا ہے، اور اسی طرح اور مسلمانوں نے بھی مدد کی ہے، لیکن خصوصاً تنظیمی سطح پر جمعیت علماء نے جو مدد کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ہمارے پاس ویڈیوز آ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ اس تپتی ہوئی دھوپ میں روزہ رکھ کر جو پرواسی مزدور آ رہے تھے، یعنی دوسرے راجیہ میں مزدور پھنسے ہوئے تھے، وہ اپنے گھر جا رہے تھے، ان کے لیے نہ کھانے کا انتظام تھا، ان کے لیے نہ پینے کا انتظام تھا، ان کے لیے نہ سواری کا انتظام تھا، ٹرینیں بند تھیں، سارے پریشانیوں میں کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی جو ہے سائیکل سے جا رہا ہے، بعد میں لوگ ٹرک سے بھی جانے لگے ہیں، اس کے بعد جو ہے ٹرینیں کھولنے لگی ہیں دھیرے دھیرے، لیکن پھر بھی اب بھی ہونا کافی ہیں۔ اس میں جمعیت علماء ہند کے کارکنان روڈ پر اسٹال لگا کر کے، گاڑیوں کے ذریعے ٹرک روک روک کر کے، پیدل مزدوروں کو راستے میں روک روک کر کے کھانا کھلایا، انہیں راستے کے لیے بسکٹ دیے، انہیں وہاں بچوں کے لیے دودھ دیا، یعنی جتنی ممکن مدد ہو سکتی تھی انہوں نے کیا، جان پر کھیل کر کے کیا، کیونکہ اس مشکل دور میں جبکہ وہ پرواسی مزدور ہیں، دوسرے راجیہ سے آ رہے ہیں، ان سے تو ہر ایک ڈر رہا ہے۔ جب وہ گھر پہ آتے ہیں، باہر سے جو آتے ہیں، گھر پہ جب آ جاتے ہیں تو محلے والے اس گھر کے قریب سے گزرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے، خصوصاً جمعیت علماء ہند نے جس قدر خدمت انجام دی ہے، اپنی موت کی فکر کیے بغیر، یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو مدد کرنی چاہیے، اور مدد کرنے میں جمعیت علماء نے یہ نہیں دیکھا ہے کون مسلمان تھا، کون عیسائی تھا، کون ہندو تھا، کون بدھسٹ تھا، کون یہودی تھا، بلا تفریق مذہب و ملت جمعیت علماء نے اور بھی مسلمانوں کی تنظیموں نے جم کر کے خدمت کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب مرکز کا معاملہ آیا تو یہ گوڈی میڈیا، یہ دلال میڈیا، یہ چاٹوکار میڈیا واویلا مچا رکھی تھی کہ کرونا بم، کرونا کا مرکز، کرونا کا اڈہ، کرونا جہاد، یعنی دلالی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور اس طرح کی خبریں چلائی کہ پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت سی بیٹھ گئی۔ لیکن یہی مسلمان جو روڈ پر روزہ رکھ کر کے تپتی دھوپ میں پرواسی مزدوروں کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ دلال میڈیا، چاٹوکار میڈیا، بالکل اس پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اسی طرح جب جماعت والے پلازما دے کر کے آئے، پلازما ڈونیٹ کیا، اس وقت بھی یہ دنگائی میڈیا بالکل خاموش، اس کو سناٹا پسرا ہوا تھا۔ وہ میڈیا جو وہاں پر بھیڑ باندرا میں بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، اسٹیشن کے پاس گھر آنے کے لیے مزدور اکٹھا ہوتے ہیں، اسے بھی وہاں پر مسجد نظر آ جاتا ہے، یعنی سمپردائکتا کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن اس لمٹ کو بھی پار کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی میڈیا نے سمپردائکتا دینے کی کوشش کی، سمپردائک کرنے کی کوشش کی، جبکہ ہر جگہ اسے مسجد نظر آ رہی ہے اور ہر جگہ جماعتی نظر آ رہے ہیں، لیکن جب مسلمان خدمت کرتا ہے بلا تفریق و مذہب و ملت، اس وقت یہ دنگائی میڈیا بالکل خاموش ہو جاتی ہے، یہ دلال میڈیا بالکل خاموش ہو جاتی ہے، اس پر سناٹا چھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ملک کو برباد کرنے میں یہ گودی میڈیا کا مکمل ہاتھ ہے۔
سمپردائکتا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر پولیس کے دوارا کوئی غلطی ہوتی تھی تو میڈیا اسے اجاگر کرتی تھی، لاتی تھی سامنے اسے سچائی، لیکن آج میڈیا دلالی کرتی ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں، میں سلام کرتا ہوں ایسے افسروں کی جو سچائی سامنے لے کر کے آئے۔ کئی جگہ کا معاملہ ایسا آیا ہے کہ پولیس کو ہستاکشیپ کرنا پڑا کہ تم بے مطلب کا سمپردائک رنگ دے رہے ہو۔ ٹوٹل فرضی خبریں میڈیا نے چلایا کہ کوئی تھوک رہا ہے، یہ بھی فرضی خبر چلایا۔ جو ممبئی کی خبر تھی، بہت پرانی خبر تھی، اسے کورونا سے جوڑ کر کے، یعنی میڈیا کے اندر جتنی طاقت تھی سمپردائک رنگ دینے کے لیے، پوری طاقت میڈیا نے جھونک دیا کہ اس کورونا کو ہندو مسلمان کر دیا جائے۔ لیکن اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے جو اس کو نہیں مان رہے تھے، سچ کو اٹھا رہے تھے، حق کی بات اٹھا رہے تھے، وہ بھی غیر مسلم ہی تھے۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان کے جرأت کو سلام کرتا ہوں میں، اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس مشکل دور میں جبکہ گودی میڈیا حکومت کے سامنے مکمل نتمستک ہے اور جھکی ہوئی ہے اور چاٹوکاریتا میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑ رہی ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برت رہی ہے، کہیں بھی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے تو وہ مسجد ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، مسلمان نام ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسا کہ مہاراشٹرا میں 2 سادھوؤں کی ہتیا ہوئی، جس میں ٹوٹل غیر مسلم ہتیا کرنے والے تھے، اس میں بھی میڈیا شعیب کا نام ڈھونڈ لاتی ہے۔ ایسے دور میں جب مسلمان خدمت کرتے ہیں، اتنے بڑے تعداد میں خدمت کی، تو یہ گودی میڈیا خاموش ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت ہے اور پوری امت مسلمہ مل کر کے ایک اپنا میڈیا چینل بنائے، اپنا ٹیلی ویژن چینل بنائے، ورنہ مشکل دور سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله